الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آپ کے سامنے دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، التجا اور درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گناہ گار کو اس آیت کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کے بعد اللہ کریم مجھے آپ کو بلکہ سارے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے قریب ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جب پکارنے والے مجھے پکارتے ہیں، جب مانگنے والے مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے میرے بندے سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، پس بے شک میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں. اجیب، مجھے پکارو تو صحیح، مجھ سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، میں مانگنے والوں کی دعاؤں کو قبول ضرور فرماتا ہوں. یہ اس آیت کا ترجمہ اور اس کا مفہوم، اسی کے بارے میں انشاءاللہ آج وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے قریب ہونے کا ذکر کیا ہے اور اپنی پکار کے مسئلے کو بیان کیا ہے کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں ہی تمہاری پکار کو سننے والا، میں ہی تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا. لیکن اس میں خیال یہ کرنا کہ جب تم مجھے پکارو فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ دعا یہ ایک عبادت ہے، بلکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، خلاصہ ہے، لب لباب ہے، نچوڑ ہے. تو فرمایا جب تم مجھے پکارو تو فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خیال یہ کرنا کہ جب میری پکار کرو تو وہ پکار خالص ہونی چاہیے،
اس میں کسی قسم کی پکار کے اندر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی جب تم مجھے پکارو اس میں کسی چیز اور کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسرے مقامات کے اوپر اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے کہ فلاں نعمت تجھے میں نے خالص دی، فلاں نعمت تجھے میں نے خالص دی۔ تو جب میری پکار کی باری آئے تو پھر مجھے پکارنا بھی خالص ہے۔ جب میں تمہیں نعمت خالص عطا کروں تو میری پکار بھی کیا ہونی چاہیے؟ خالص ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس میں کسی وسیلے اور واسطے کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پکار خالصتاً اللہ کی ذات کو جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تو پھر ہمیں بھی تو چاہیے خالص نعمتیں دینے والے رب کی پکار بھی خالص ہونی چاہیے۔ دوسری بات کہ جب پکار خالص ہوگی تو کچھ اور بھی اس کے تو آداب ہونے چاہیے۔ ظاہری بات ہے اتنا بڑا شہنشاہ ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، لیکن خیال کرنا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، میری پکار خالص ہونی چاہیے۔ دوسرا تیرا یقین مضبوط ترین ہونا چاہیے کہ میں جس ذات کو پکار رہا ہوں وہ رب میرے حالات سے خوب واقف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے حالات سے جس طرح وہ خوب واقف ہے، میرے حالات کو بدلنے کی طاقت رکھنے والی بھی وہی ذات ہے۔ یہ یقین ہو کہ میں جس ذات کو پکار رہا ہوں اس میں خالص پکار ہو۔ دوسری بات کہ جس وقت وہ پکارے یقین مضبوط ہو، میرے حالات سے واقف اللہ کی ذات، میرے حالات کو بدلنے والی اللہ کی ذات۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتے ہیں جن کو تم میرے سوا پکارتے ہو، جن کو تم میرے سوا پکارتے ہو۔ یقین کیجئے اللہ نے قرآن میں سمجھانے کی حد کر دی ہے، انتہا کر دی ہے۔ اس نے ہر قسم کی مثال بیان کی کہ یہ مسئلہ میرے بندوں کو سمجھ آ جائے، ان بندوں کا یقین میری ذات کے اوپر بن جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی مختلف انداز کے ذریعے فرمایا جن کو تم میرے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، ان کو تمہارے حالات کی کوئی خبر نہیں ہے، وہ نہیں جاننے والے۔ سمیع بھی اللہ کی ذات، علیم بھی اللہ کی ذات، بصیر بھی اللہ کی ذات ہے۔ اور فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، لوگوں جن کو تم میرے سوا پکارتے رہے وہ قیامت کے روز تمہاری پکار کا صاف انکار کر دیں گے۔ یا اللہ ہمیں تو کچھ خبر نہیں، ہمیں کس نے پکارا، ہمارے سامنے سور پکار کس نے کی، ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں ہی تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ دیکھیں یہ اللہ کی صفت ہے، وہ سمیع ہے، تو کیا پھر وہ سننے گا کسی خاص کی اور کسی کی نہیں سنے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ جب رب العالمین ہے تو وہ سمیع بھی سب جہانوں کا ہے۔ ہاں جی، جب وہ مالک ارض و سما ہے تو ہر ایک کے حالات کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا 20ویں پارے کے اندر لوگوں سوالیہ انداز کے اندر بتاؤ تو صحیح امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ جب کوئی بے بس آدمی، مضطر کہتے ہیں بے بس آدمی، جہاں پہ سارے سہارے ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں، جہاں پہ ساری تدبیریں ناکام ہوتی ہوئی نظر آئیں، جہاں پہ سارے دروازے بند ہوتے ہوئے نظر آئیں، فرمایا پھر ایسا آدمی کہ جو غیر کی پکار سے اپنے دامن کو خالی رکھ کے اپنے دامن کو میرے سامنے پھیلاتا ہے، جب وہ مجھ سے مانگنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو ہم اس کی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتے۔ پھر ہمارے رب ہونے کی بات کیوں کرتے ہو، پھر ہمارے شہنشاہ ہونے کی بات کیوں کرتے ہو جب تمہارا اس بات کے اوپر یقین ہی نہیں ہے؟ میرا اللہ سننے کے اندر اس بات کا یقین کیجئے، مجھے قسم ہے اس خالق کی جو خالق ارض و سما ہے، میرا رب کسی کی پکار سننے کے لیے کسی سہارے کا محتاج نہیں ہے۔
وہ ہر ایک کی پکار کو سننے والا، وہ ہر ایک کے حالات کو خوب جاننے والا۔ تو مزدر کہتے ہیں ایسا آدمی کہ جہاں پہ ساری تدبیریں ناکام ہوتی ہوئے نظر آئیں، جہاں پہ سارے اسباب کے دروازے بند ہوتے ہوئے نظر آئیں، جب ایسا بے بس لاچار ہو کے آدمی اللہ کو پکارتا ہے کہ اللہ سارے دروازے بند، ایک تیرا ہی دروازہ نہیں، ہاں جی ایک تو ہے کہ جو دے کے راضی ہوتا ہے اور اگر نہ مانگے تو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب ایسے حالات کے اندر جب ہر طرف دروازے بند نظر آئیں، اگر میری آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو دروازے بند سے میں اور طرف واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ شاہی محل ہو، شاہی محل ہو، ہاں جی، اور اس شاہی محل کا ایک وسیع کمرہ جہاں پہ سارے دروازے بند کر کے عزیز مصر کی تنہائی کے اندر بیوی وقت کے پیغمبر یوسف علیہ السلام کو کہے کہ میں تنہا ہوں، یہاں پہ دیکھنے والا کوئی نہیں، ہائی تلک یوسف میرے قریب تو آ، دروازے سارے بند۔ تو یوسف علیہ السلام اس وقت جب دیکھا کہ ہر طرف دروازے بند ہیں، تنہا عورت مجھے برائی کی طرف دعوت دے رہی ہے، تو اس وقت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر یہی پکار تھی، اللہ ان بند دروازوں کے اندر کوئی پکار سننے والا ہے تو وہ تیری ہی ذات ہے۔ تو فرمایا جس وقت ان بند دروازوں کے اندر یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، یوسف علیہ السلام کی زبان پہ یہی لفظ تھے، قال معاذ اللہ، میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ تیرے قریب آؤں، میں تو اس کو پکاروں گا جو سب سے زیادہ میرے قریب ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ اپنے اللہ کو پکار کے دروازوں کی طرف بھاگے، اللہ نے پہلے ہی اپنی قدرت سے سارے دروازے کھول دیے۔ تو یہ ہے رب کریم، یہ ہے رب قریب، یہ ہے رب سمیع، یہ ہے رب بصیر، کہ یقین ہو پکارنے والے کی، پکار کرنے والے کے اوپر کہ میں جس کی پکار کر رہا ہوں میرے حالات سے خوب واقف ہے، اور میرے حالات کو کیا ہے بدلنے کی طاقت رکھنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی۔ اب یہی یوسف علیہ السلام کی بات جب آئی تو اب دیکھیں نا بھائیوں نے کیا تدبیر کی تھی کہ اس کو ہم کنویں کے اندر پھینک دیں گے، ہاں جی اس کا کام ختم ہو جائے گا، کوئی آئے گا قافلے والا اس کو اٹھا کے لے جائے گا۔ وہ سارے بھائی ایک طرف، وہ سارے بھائی ایک طرف اپنی تدبیر کے اوپر جمے ہوئے تھے، باپ کے سامنے جھوٹ بھی بول دیا، ہاں جی اپنے باپ کو کہہ دیا بھیڑیا کھا گیا، سارے اسباب نظر بند ہوتے ہوئے آ رہے تھے کہ اب کچھ خیر نہیں ہو سکتی، سارے معاملات جو نقشہ تھا وہ نقصان کی طرف لوٹ رہا تھا۔ لیکن قربان جائیں اپنے رب کے اوپر کہ بھائیوں کی تدبیر کیا تھی، کنویں میں پھینک دیا، قافلے والے نے وہاں سے یوسف علیہ السلام کو نکالا، ہاں جی وہاں سے نکال کر اس نے بھی انتہا کی کہ مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کی قیمت لگا ڈالی، کون ہے جو اس کو اپنا غلام بنا لے۔ اب غلامی کی زندگی پہلے بھائیوں نے نکالا، ہاں جی اپنے شہر سے کنویں میں ڈالا، پھر وہاں کنویں سے ایک قافلے والے نے اٹھایا اور اس کو مصر کے بازار میں لے جا کے ان کی قیمت لگوانا شروع کر دی۔ اب خریدنے والا عزیز مصر ہے، خرید کے اپنے گھر کے اندر لے آیا، الزام لگا کے ان کو جیل کی بند کوٹری کے اندر ڈال دیا۔ لیکن اس وقت بھی یوسف علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی پکار کی طرف کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے،